السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس اسلامیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیز طلباء، کل آپ کو عقائد کے تعلق سے سمجھایا گیا تھا کہ عقائد کس کو کہتے ہیں۔ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ عقائد کے تحت جو آپ کا سبق ہے اسلام، آج اس کو دیکھیے اور خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ گویا مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ دیکھیے، اسلام سمجھ میں آ گیا؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ مذہب اسلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ عقائد، آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، یعنی ان 5 چیزوں کے 5 ارکان کے متعلق ان پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تو ایک پہلا رکن ہے بالکل، جس کو توحید کہتے ہیں، کہ اللہ کو ایک ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔
ان نمازوں کو ان کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اتنا مال ہمارے پاس ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اگر اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اتنا خرچ ہمارے پاس ہے کہ ہم بیت اللہ تک جا سکتے ہیں، وہاں کے آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اور پیچھے جن اہل و عیال کو چھوڑ کر جائیں جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جب تک ہم آئیں ان کا انتظام کر سکتے ہیں کھانے پینے کا، تو ایسے وقت میں حج کرنا فرض ہے، یعنی حج کے لیے بیت اللہ جانا ضروری ہے، فرض ہے۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین پر عمل کرنے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، جس کے ذریعے سے ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین پر عمل کرنے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کن ارکان پر ہے، ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔